حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مشائخ کے سردار، اوتاد و ابدال کے قطب اور اہل طریقت و حقیقت کے پیشوا تھے۔ توحید و معرفت میں کمال کے درجے پر فائز تھے۔ آپ کے شب و روز ریاضت و مجاہدہ اور حضور مشاہدہ میں گزرتے تھے۔ آپ کے زہد و تقوی، عبادت و پرہیزگاری اور سلوک و معرفت کے پیش نظر ہی حضرت ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بعد ہمارا بازار ابو الحسن خرقانی سنبھالیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت استاذ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں جب خرقان کی حدود میں داخل ہوا تو حضرت ابو الحسن خرقانی کی دہشت سے میری فصاحت و بلاغت جاتی رہی۔ میں نے یہ خیال کیا کہ میں اپنی ولایت سے معزول ہو گیا۔ اوائل زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ نماز عشاء با جماعت خرقان میں ادا کر کے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مقدس کی زیارت کے لیے بستان روانہ ہو جاتے اور وہاں پہنچ کر یوں دعا کرتے: خدایا، جو خلت تو نے بایزید کو عطا کیا ہے وہ ابو الحسن کو بھی عطا فرما۔ پھر زیارت سے فارغ ہو کر خرقان واپس ہوتے اور تمام راستے میں اپنے شیخ کریم کے مزار کی طرف پیٹھ نہ کرتے اور نماز فجر عشاء کی وضو کے ساتھ خرقان میں ادا فرماتے۔ 12 برس کی مسلسل حاضری اور دعاؤں کے بعد مزار مبارک سے آواز آئی: اے ابو الحسن، تمہارے بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر عرض کیا کہ میں ان پڑھ ہوں، رموز شریعت سے چندہ واقف نہیں۔ آواز آئی کہ تم نے جو کچھ خداوند قدوس سے مانگا وہ تمہیں مل گیا، فاتحہ شروع کیجئے۔ جب آپ خرقان واپس پہنچے تو قرآن مجید مکمل کر لیا اور علوم ظاہری و باطنی آپ پر منکشف ہو گئے۔ ایک دن آپ بہت سے درویشوں کے ساتھ خانقاہ شریف میں جلوہ فرما تھے اور 7 روز سے فاقے گزار رہے تھے۔ ایک شخص آٹے کی بوری اور ایک بکری لے کر حاضر ہوا اور آواز دی کہ میں یہ صوفیوں کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے درویشوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی صوفی ہو وہ یہ لے لے، مجھ میں تو جرت نہیں ہے کہ تصوف کا دعویٰ کروں۔ یہ سن کر کسی نے بھی نہ لیا اور وہ شخص سامان واپس لے گیا۔ آپ زہد و تقوی اور پابندی شریعت مطہرہ کے معاملے میں عبقری اثر اور نابغہ روزگار تھے۔ 40 سال تک آپ نے اپنا سر مبارک تکیے پر نہیں رکھا اور صبح کی نماز عشاء کی وضو سے ادا کی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے اپنا خرقہ پہنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے ایک مسئلے کا جواب دو کہ اگر عورت مرد کے کپڑے پہن لے تو کیا وہ مرد بن جائے گی؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ پھر خرقے سے کیا فائدہ؟ اگر تو مرد نہیں ہے تو خرقہ پہننے سے مرد نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف دینے لگ جاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ اپنی طرف دعوت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا اس کی یہ معنی ہے کہ اگر کوئی اور شخص بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور تجھے ناگوار گزرے تو یہ اپنی طرف دعوت دینے کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ اس وقت گھر پر تشریف فرما نہ تھے۔ اس نے آواز دی تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ اس زندیق اور کذاب سے تجھے کیا غرض ہے؟ پھر اس کے علاوہ بھی بے شمار نازیبا کلمات کہے۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا
کہ جس شخص کی بیوی منکر ہے وہ کیسے باوقار، باخدا اور با کرامت ہو سکتا ہے۔ خیر، آپ کی تلاش میں جنگل کو نکل گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ آپ ایک شیر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر چلے آ رہے ہیں۔ عرض کیا کہ معاملہ سمجھ سے باہر ہے، گھر کا وہ حال اور باہر کا یہ حال۔ آپ نے ارشاد کیا کہ جب تک میں ایسی بکری یعنی بیوی کا بوجھ برداشت نہیں کروں گا تو شیر میرا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت کے ارادے سے خرقان میں حاضر ہوئے۔ ایک شخص کے ذریعے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض گزار ہوا کہ سلطان آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے غزنی سے آئے ہیں۔ اگر آپ خانقاہ شریف سے باہر تشریف لا کر سلطان کی بارگاہ میں قدم رنجہ فرمائیں تو عنایت سے کچھ بعید نہ ہوگا۔ اور قاصد سے کہہ دیا کہ اگر شیخ انکار کریں تو ان کے سامنے یہ آیت پڑھ دینا: اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور ان کا جو اختیار والے ہیں تم میں سے۔ قاصد نے جب آپ کی خدمت میں پیغام عرض کیا تو آپ نے انکار فرمایا۔ اس پر قاصد نے مذکورہ بالا آیت پڑھ کر سنائی تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے معذور رکھیے، محمود سے کہہ دیجئے کہ میں عطی اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ عطی الرسول سے شرمندہ ہوں۔ اولی الامر تو ایک طرف رہا۔ جب قاصد نے سلطان محمود سے یہ جواب عرض کیا تو وہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ آؤ ہم خود ان کی بارگاہ میں جبین عقیدت جھکائیں۔ یہ مرد خدا ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے خیال کیا تھا۔ چنانچہ اپنا شاہی لباس اپنے غلام ایاس کو پہنایا اور خود ایاس کے کپڑے پہن لیے۔ 10 لونڈیوں کو غلام کا لباس پہنا کر آپ کے امتحان کے غرض سے خانقاہ شریف کا رخ کیا۔ سب نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا مگر تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ پھر آپ نے سلطان کی طرف توجہ فرمائی اور ایاس کی طرف مطلق نگاہ نہ کی۔ سلطان محمود نے عرض کیا کہ آپ سلطان کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ جال ہے۔ محمود نے کہا ہاں جال ہے، مگر اس کا پرندہ آپ نہیں ہیں۔ پھر آپ نے محمود کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آگے آؤ، تم مقدم ہو۔ سلطان محمود بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نامحرموں کو نکال دو۔ محمود نے اشارہ کیا اور وہ لونڈیاں باہر چلی گئیں۔ پھر عرض کیا کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی حکایت ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سنو کہ انہوں نے ارشاد کیا ہے جس نے مجھے دیکھا وہ بدبختی سے محفوظ ہو گیا۔ محمود نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تو بایزید سے زیادہ تھا۔ پھر ابو جہل اور ابو لہب جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کیوں شقی رہے؟ آپ نے ارشاد کیا اے محمود، ادب کو ملحوظ رکھ اور اپنی بساط سے باہر پاؤں مت رکھ۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے صحابہ کرام کے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی دلیل قرآن حکیم میں یوں موجود ہے اور تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ چشم ظاہر سے تیری طرف دیکھتے ہیں حالانکہ چشم بصیرت سے تجھے نہیں دیکھتے۔ محمود، ابو جہل اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چشم ظاہر سے دیکھا جبکہ صحابہ کرام نے چشم باطن سے دیکھا۔ ابو جہل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یتیم کی حیثیت سے دیکھا جبکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول علیہ التحیہ و ثناء کی حیثیت سے دیکھا۔ یہ بات سلطان محمود کے دل کو بہت اچھی لگی اور عرض کرنے لگا
کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا 4 چیزوں کو اختیار کیجیے: پرہیزگاری، نماز باجماعت، سخاوت اور خلق خدا پر شفقت۔ سلطان محمود نے التجا کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے ارشاد کیا کہ میں 5 وقت دعا کرتا ہوں: یا اللہ مومنین و مومنات کے گناہ بخش دے۔ سلطان نے عرض کیا کہ خاص دعا فرمائیے۔ فرمایا اے محمود، تیری عاقبت محمود ہو۔ اس کے بعد سلطان نے اشرفیوں کی تھیلی پیش کی۔ آپ نے جو کی ایک روٹی اس کے آگے رکھ کر فرمایا اسے کھائیے۔ سلطان چباتا تھا مگر حلق سے نیچے نہ اترتی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا گلا پکڑتی ہے؟ محمود نے کہا ہاں۔ فرمایا تمہاری اشرفیوں کی تھیلی بھی اسی طرح میرا گلا پکڑتی ہے، اسے لے جاؤ۔